کہ یہ جو ٹائٹینک دیکھنے کے لیے لوگ گئے 5-6 لوگ تھے، بھئی تم سے پیسے لے کے گئے، ان کی زندگی، ان کا ایڈونچر، انہوں نے ٹکٹ بک کرائی، 5 لاکھ کروڑ دیے یا 10 کروڑ دیے، ہاؤ ڈیئر، تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں کہ وہ حرام موت مر گئے، وہ ایسے ہو گئے، وہ ویسے ہو گئے؟ یعنی تمہارے منہ سے جو غلاظت نکلی وہ تمہارے دل کی غلاظت تھی، جو دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہو۔ اور ان کا سانس بے ترتیب ہوا، ان کو دل کا دورہ پڑا۔ میں نے کل ان کی فوٹو دیکھی، اب سوچئے کہ اس کی بخت دیکھیں، بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اور اس میں اگر آپ کا میاں یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا بھی شامل ہے تو پلیز ان کو روکیے، ابھی ان کی زندگی ہے۔ کل اگر خدا نہ خواستہ یہ امیر ہو گئے تو پھر ان کے پیچھے کتنے ہی بہروپی جوتے اتار کے بھاگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارے بچپن میں بہروپی ہوتے تھے، یہ اپنے جسم پہ لال رنگ لگا کے، اس وقت یہ روح افزا وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، تو لال رنگ لگا کے ہاتھوں پہ ایسے کپڑے تھوڑے پھاڑ لینے، اور انہوں نے گلی میں اور دکانوں پہ جاتے جانا، ہاتھ پیسے مانگتے جانے، اور انہوں نے کسی نہ کسی آدمی کو جو شریف النفس ہوتا، عزت دار ہوتا، پیدل جا رہا ہوتا بچوں کے ساتھ یا بائک پہ یا سائیکل پہ، اس کو انہوں نے تاڑنا، تاکنا، اور پھر وٹا اٹھا کے، اینٹ اٹھا کے پوز یہ کرنا کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور اس کے پیچھے بھاگنا۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ شریف النفس لوگ آگے لگ کے بھاگ کھڑے ہوتے تھے، جو بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ پیچھے رہ جاتا، اور یہ بھاگتے بھاگتے، اچھا پھر اچانک کچھ لوگوں کو خیال آتا تو ایک دم سے آگے مڑ کے کھڑے ہوتے، تیری ایسی کی تیسی۔ تو پھر یہ بہروپی وہ اینٹ کو وہیں چھوڑ کے تو سر نہوڑے واپس ہو لیتے۔ یہ اس بچپن کی بات تھی، تب پتہ ہوتا تھا کہ یہ بہروپیے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں تو اچھے خاصے شکلیں، اچھے خاصے نام، لیکن لگتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں غلاظت کے، غصے کے، الزامات کے، اندر کی نفرت کے، اندر کی ڈپریشن کے، اندر کی غربت کے جو پتھر ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو، اور عزت دار لوگوں کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ یہ کبھی کسی ایسے آدمی کو جو تگڑا ہو، جو آگے سے ان کا منہ توڑ دے اور آگے سے ان کو گالی نکالے منہ بھر کے، کبھی اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، یہ دیکھیں گے کون عزت دار آدمی۔ ابھی سوچئے کہ یہ جو ٹائٹینک دیکھنے کے لیے لوگ گئے 5-6 لوگ تھے، بھئی تم سے پیسے لے کے گئے، ان کی زندگی، ان کا ایڈونچر، انہوں نے ٹکٹ بک کرائی، 5 لاکھ کروڑ دیے یا 10 کروڑ دیے، ہاؤ ڈیئر، تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں کہ وہ حرام موت مر گئے، وہ ایسے ہو گئے، وہ ویسے ہو گئے؟ یعنی تمہارے منہ سے جو غلاظت نکلی وہ تمہارے دل کی غلاظت تھی، جو دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہو۔ نہ تمہاری اوقات ان کے برابر بیٹھنے کی، نہ تمہاری اوقات ان کے برابر اس بزنس کو انجوائے کرنے کی۔ پچھلے 70-80 سال سے جو پاکستان، اس سے پہلے بھی یہ خاندان ہے جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، کم از کم 21 بڑے پروجیکٹس ہیں جو داؤد خاندان کے پاس ہیں۔ ان کے جو حسین داؤد ہیں، میں نے تو ان کو ہمیشہ بہت ہی شاندار، مجھے یاد ہے یہ سونا یوریا سے لے کے اینگرو تو بعد میں آیا، پاکستان میں جتنے بڑے بڑے لائک کپڑے کے جو بڑے لورس پور تھا، یہ ان کا پروجیکٹ تھا۔ اسی طور پہ میں نے ان کو چیریٹی کے بڑے کام کرتے دیکھا۔ حسین داؤد صاحب عام طور پہ UMT میں آتے ہوتے تھے، حسن سے مراد صاحب ان کو بلاتے تھے جب ان کا اپنا وہاں تھا بن بادیس روڈ پہ ہیڈ آفس، تو اس زمانے میں ایک ڈائجسٹ کا ایڈیٹر تھا، تو میں خود کبھی کبھی وہاں وزٹ کرتا تھا۔ ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اب اس کا بیٹا اور بیٹے نے یوں سمجھے اپنے بیٹے کو سرپرائز دینے کے لیے اس وزٹ میں وہ گئے، کتنے پیسے لگے، اٹ میکس نو ڈفرینس۔ اللہ نے ہر بندے اور ہر خاندان کی اپنی عزت اور وقت طے کی ہے، ان کو زندگی کی ساری آسائشیں حاصل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، تو کیا کریں، ان کو گولی مار دیں کہ وہ ایڈونچر کیوں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ابھی کل ایک صاحب مکہ مکرمہ کئی ہفتوں شام سے وہ چلے سائیکل پہ چلتے ہوئے، اور چلتے چلتے جب مکہ مکرمہ کی حد میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ رکے،
اور ان کا سانس بے ترتیب ہوا، ان کو دل کا دورہ پڑا. میں نے کل ان کی فوٹو دیکھی. اب سوچئے کہ اس کی بخت دیکھیں، اس کے وہ احرام پہنا ہوا تھا، وہی اس کا بنا مد جنازہ سے پہلے کفن. حرم پاک میں اس کا جنازہ ہوا اور وہیں مکہ مکرمہ میں وہ دفن ہوا. تو اس کا سائیکل کا ایڈونچر تھا، وہ اللہ نے پسند کیا. اچھا، اس پہ ہم کیوں فیصلہ کرتے ہیں کہ پسند کیا یا نہیں کیا، زندہ رہا یا نہیں رہا؟ زندگی کے فیصلے بھی اللہ کے، موت کے فیصلے بھی اللہ کے. ٹائٹینک والوں کو اتنے سال پہلے وہ مرے، آج بھی ان کا نام لوگ لیتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں. اب یہ بیچارے اس کو دیکھنے گئے. ایک اور جو چیز سمجھ آئی کہ جہاں بھی کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز ہوگا، اب اس آبدوز کے یہ جو اس کو ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے تو اس کے شیشے کمزور تھے، وہ شیشہ کہیں ٹوٹا اور وہ جو پانی کا پریشر آیا، کیونکہ اب اس پہ 5 بڑے فیکٹس آ رہے ہیں کہ اور آنے والے دنوں میں جو وہ کمپنی تھی جس نے جو بنائی تھی آبدوز، ظاہر اس پہ کروڑوں کا نہیں، اربوں کے ہرجانے ہوں گے جو وہ پے کرے گا، کیونکہ اس نے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا اور اتنے قیمتی لوگوں کی جان لے دی. لیکن اصل جو بات جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سوسائٹی میں، خاص طور پہ ہمارے آس پاس اتنے زیادہ بہروپی ہو گئے جن کی شکلیں ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ قلم اٹھاتے ہیں، جب وہ فیس بک پہ لکھتے ہیں یا کوئی اور کسی جگہ لکھنے کا ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کو دل دکھاتے ہیں. یعنی جس وقت اس پورے خاندان کے لوگ اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کی جان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، یہ بدبخت لوگ وہ تھے جو انہیں بد دعائیں دے رہے تھے. یعنی ایک سب سے جو گھٹیا چیز میں نے پاکستان میں لوگوں کے اندر بڑھتی ہوئی محسوس کی ہے، انڈیا میں کروڑ پتی سے لوگ ارب پتی ہو جائیں گے، the people are paying respect to them. امریکہ میں ان پہ کتابیں لکھی جائیں گی، ان کے انٹرویوز ہوں گے، فارچون میں ان کا ذکر آئے گا، تو وہ پریسٹیجس جابز پہ اور پریسٹیجس پوزیشن پہ ان کا نام ہوگا. ہمارے ہر آدمی جو غربت میں ہے، ہر آدمی جو اپنی کم صلاحیت کی وجہ سے یا اللہ کی مہربانی نہیں ہے اس پہ نیچے ہے، اس سے جو بھی اوپر ہوگا، وہ عزت میں ہو، وہ صلاحیت میں ہو، وہ طاقت میں ہو، وہ سماج میں ہو، وہ بزنس میں ہو، ایون وہ اسپریچولی اس سے بہتر ہو. اللہ معاف کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو وٹے اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، منہ پہ لال لال جھاگ نکالتے ہیں اور پیچھے بھاگتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے بھاگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان دنوں بہت تکلیف ہوئی ہے، اور اس میں اگر آپ کا میاں یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا بھی شامل ہے تو پلیز ان کو روکیے. ابھی ان کی زندگی ہے. کل اگر خدا نہ خواستہ یہ امیر ہو گئے تو پھر ان کے پیچھے کتنے ہی بہروپی جوتے اتار کے بھاگیں گے، ڈنڈے لے کے بھاگیں گے، پتھر اٹھا کے بھاگیں گے، کیونکہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ کسی عزت دار کو عزت دینی نہیں ہے، کسی آگے بڑھنے والے کو، کسی بزنس میں. پاکستان میں 21 محکمے ہیں جو بزنس مینوں کے پیچھا کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، پھر بھی کسی کا بزنس 8-8 10-10 ہزار لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اور وہ موٹر سائیکل بھی بناتے ہیں، وہ کھادیں بھی بناتے ہیں، وہ جو ہوم اپلائنسز ہیں وہ بھی بناتے ہیں، کنسٹرکشن کی کمپنیاں بھی ان کی ہیں. اب سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہہ سکتے. تو ان کے اس ایڈونچر سفر کے بارے میں بھی آپ فتوے لگاتے ہو، ان کے ڈوبنے پہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہو، بلکہ قیامت کے بعد کے بھی فیصلے ان کے بارے میں ابھی سے کر رہے ہو. کس دکھ سے، کس بیچارگی سے. وہ باپ بیٹے کی میں نے تصویر دیکھی، بیٹے نے باپ کو ایسے جپھا ڈالا ہوا ہے، اور باپ نے، یعنی پاکستان کے امیر ترین، پر وہ فادرز ڈے پہ ایک دوسرے کا تحفہ تھا، ایڈونچر. وہ بیٹا نہیں جانا چاہ رہا تھا پر اپنے باپ کے لیے وہ گیا، اور اللہ نے ان کے سفر کو آخری سفر بنا دیا. ہر بندے کی موت وہاں آتی ہے جہاں اللہ نے لکھی ہوئی. اب سوچیں، وہ ٹائٹینک کے پاس تھی اور وہ ایک دوسری آبدوز پہ بیٹھ کے وہاں گئے اور وہاں جا کے ان کی جان نکل گئی، یہ الگ چیز ہے. لیکن دوسروں کے بارے میں یہ ڈرٹی کمنٹس اور گھٹیا، یہ آپ کے اندر کا جو گھٹیا پن ہے اس کو نکالنا. ہمیں بھی بعض دفعہ ہیٹر سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی کبھی تو میں بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں، پر اکثر دفعہ ان کو میں اگنور کرتا ہوں. آج دوپہر کو مجھے ہمارے بڑے خوبصورت اور شخصیت بھی اور شخص بھی، عمیر جی جو نوک جھوک والے، ان کا اسپیشلی مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک پوسٹ پہ کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، میرا بڑا دل دکھا، یہ انہوں نے کہا. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، انفیکٹ ہر بندہ
اپنے اندر کی جو نفرت ہے، غلاظت ہے، جو محرومیاں ہیں، انفیکٹ وہ دوسروں پہ ڈال کے سوچتا ہے کہ میں اب ذرا بڑا ہو جاؤں گا. ایسے انسان بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے ہو جاتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.